السلام علیکم۔ اس وقت جہاں دنیا ایک بڑے معاشی بحران کا شکار ہے، وہیں عالمی سیاست میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے، پرانے دشمن قریب آنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جوڑ توڑ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ وہ پرانے دشمن کون ہیں؟ عالمی سیاست کا رخ ہے کس طرف؟ کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون تنہا رہ جائے گا، اور کیا کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس سب پر اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ ناظرین، اقتدار حاصل کرنے کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اقتدار کا جو رنگ ہے، یہ محل ہی ایک ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنی کشش میں مبتلا کر لیتا ہے۔ پیٹ کی بھوک تو انسان مٹا لیتا ہے، لیکن اقتدار کی بھوک مٹانے کے لیے اگر کوئی قربانی بھی درکار ہو تو انسان پیچھے نہیں ہٹتا۔ کردار، کہانی اور منظر نامے تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن اقتدار کی بھوک اسی طرح موجود ہے۔ عالمی منظر نامہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ آج کل سب کی نظریں مشرق وسطیٰ پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئندہ مہینے سعودی عربیہ اور اسرائیل سمیت 3 اہم دورے کرنے جا رہے ہیں، جن میں اسرائیل اور سعودی عربیہ بہت اہم ہے۔ اس اہم دورے سے پہلے سعودی عربیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان نے مصر اور اردن کے ساتھ ترکی کا ایک اہم دورہ کیا، اور اہم دورے کے بارے میں عالمی سیاست پہ نظر رکھنے والے لوگ چہمگوئیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ دورے کا اصل مقصد کیا ہے، کون کون سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور عالمی سیاست میں کون سی نئی چینجز ہونے جا رہی ہیں۔ بہت جلد کوئی سیاسی برج تو نہیں ہلنے جا رہے، اور اس ساری ہلچل کا انجام اور مقاصد ہوں گے کیا؟ سعودی ولی عہد نے 2 اہم دوروں کے بعد ترکی کا دورہ کیا، اور ترک میڈیا کے مطابق اس دورے میں سعودی عربیہ اور ترکی 2 طرفہ تعلقات ان کی بات چیت ہوئی، اور اس اہم دورے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن کی صورتحال یقینی بنانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ اب یہ تو وہ چیزیں جو ترکی کا اسٹیٹ میڈیا بتا رہا ہے، لیکن پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ دراصل ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات ماضی میں بہت سرد مہری کا شکار رہے ہیں، اور عالمی میڈیا سے بار بار بات چیت بھی کرتا رہا۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب سعودی عربیہ کے ایک اہم صحافی جمال خشوگی کا قتل ہوا، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ قتل دراصل ترکی ہی کے شہر استنبول میں ہوا تھا، جس کا ترکی سمیت امریکہ میں بھی بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ جمال خشوگی صحافت کا ایک ایسا کردار رہا جس نے کھل کر سعودی عرب کے حکمرانوں پہ تنقید کی، اور پھر وہ اچانک ہی خبر گردش ہوئی کہ جمال خشوگی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس قتل کے بعد سعودی عربیہ کو پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکن ایجنسی CIA نے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی کہ جمال خشوگی قتل میں سعودی عربیہ کی اہم بڑی طاقتیں شامل تھیں۔ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بھی اس وقت کھل کر سامنے آ گئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ جمال خشوگی قتل کے پیچھے سعودی حکمران ٹولہ شامل ہے۔ طیب اردگان کے اس بیان کے بعد سعودی حکومت اور ترکی کے تعلقات زوال پذیر شروع ہو گئے، رابطے منقطع ہوئے، سفارتی سطح پہ بھی گولہ باری کی گئی، اور ماہرین کا یہاں تک خیال تھا کہ یہ روابط کبھی بحال نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اقتدار بڑے بڑے دشمنوں کو بھی قریب لے آتا ہے۔ ترکی اور سعودی عربیہ کے معاملات بھی ایسا ہی ہے۔ کرونا کے بعد جب عالمی معیشت تباہ ہوئی تو اس کا واضح اثر ٹرکی پہ بھی پڑا، لہٰذا اس وقت ٹرکی دنیا کی سب سے بڑے معاشی بحران کا شکار۔ جمال خشوگی کے واقعے کے بعد ترکی اور سعودی عربیہ کے حالات اس قدر کشیدہ ہوئے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ ٹرکی کی اکانومی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور مزید کمی کرونا نے پوری کر دی۔ اب صورتحال کچھ ایسے ہے کہ آئندہ سال ٹرکی میں عام انتخابات ہونے جا رہی ہیں۔ ترک عوام پہلے ہی مہنگائی کے طوفان میں جکڑی بھی، اور اب مزید مہنگائی میں اضافہ ہوا تو طیب اردگان مکمل طور پہ اپنی مقبولیت کھو دیں گے، کیونکہ عوام کی طرف سے اس وقت بھی اردگان کی سیاسی جماعت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرکی کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے بڑی معاشی طاقتوں کی ضرورت ہے، اور اس بنا پہ پریزیڈنٹ سعودی عربیہ اور دوسرے اہم ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اردگان نے پہلے جمال خشوگی کیس میں استنبول سے سعودیہ منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، پھر جدہ کا دورہ بھی کیا، اور اس دورے کے ثمرات بھی آنا شروع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرکی کی ایکسپورٹس میں 25% اضافہ ہو گیا۔ یہ وہ تجارت ہے جو ٹرکی سعودی عربیہ کے ساتھ کرتا رہا ہے، لیکن ٹرکی کی مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی، اور اسے مزید انویسٹمنٹ درکار ہے۔ اس لیے اب محمد بن سلمان ٹرکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ تجارت ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے، اور فائدہ بھی ہمیشہ دونوں فریقین دیکھتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ٹرکی کی معاشی مدد تو کر دے لیکن بدلے میں کچھ نہ دے۔ اب دوسری طرف سعودی عربیہ بھی ٹرکی کی اس مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ویسے محمد بن سلمان کی نظر ٹرکی کے بنائے گئے ڈرون طیاروں پہ ہے۔ ٹرکی کے تیار کردہ ڈرون طیاروں نے رشیا یوکرین جنگ میں بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ ہمیشہ ایسے اسلحے کا شوقین رہا ہے، اور اپنے کافی سرمایہ اسلحہ خریدنے کی میں لگاتا رہتا ہے۔ اس سے سعودی عربیہ ترکی کے ساتھ ڈیل کے موڈ میں ہے، اور یہ موقع بھی اچھا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک اہم سٹیک ہولڈر جو ہے، جس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ امریکہ ہے۔ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ اگلے مہینے مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پہ جا رہی ہیں،
اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے۔ ان دوروں ملاقاتوں کا ایک اور اہم مقصد سعودی عربیہ کو تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ عالمی معیشت میں ٹھہراؤ آئے، بہتری آئے۔ اسے محمد بن سلمان جو بائیڈن کے اہم دورے سے پہلے امریکہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ خطے میں اکیلا نہیں ہے۔ سعودی عربیہ نے ترکی کے علاوہ بھی ان تمام ممالک سے رابطے شروع کر دیے ہیں جس سے ماضی میں مسائل رہے۔ ترک دورے سے پہلے مصر اور اردن کے دورے بھی اس سیاسی صورتحال کی کڑی ہیں۔ ماضی میں سعودی عربیہ کے مصر اور اردن کے ساتھ بھی تعلقات تناؤ کا شکار رہے۔ اردن کا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے موقف سعودی عربیہ سے الگ ہے۔ اردن نے آج تک مسجد اقصیٰ پہ اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس حوالے سے عرب ممالک میں جو سب سے زیادہ ووکل رہا ہے، اردن نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا تھا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان لفظی گولہ باری بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اسرائیل نے اردن کے کچھ شہریوں کو اپنی قید میں بھی رکھا ہوا ہے، اور اردن اور اسرائیل کے درمیان پانی کے معاملے بھی مسائل ہیں۔ مشترکہ دورے میں تیسرا ملک مصر ہے، اور سعودیہ مصر تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں رہے، اور روس یوکرین جنگ کی وجہ سے مصر کی معیشت پہ بھی برا اثر پڑا ہے۔ لیکن مصر کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی عربیہ نے تقریباً $8 بلین کے بڑے منصوبوں پہ ایک ساتھ کام کرنے کا اعلان کیا، اور ٹرکی کے ساتھ بھی $3 ارب کے ایک منصوبے پہ بات چیت ہوئی، لیکن اس پر کبھی عمل نہیں ہو سکا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی نے دنیا کے ہر ملک کی کمر توڑ دی، اور اس وقت ہر ملک کے حکمران کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اس میں جو بائیڈن شامل ہے، اور یہ سعودی عربیہ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اپنے تیل کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل حل کرا لیں۔ اس وقت سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ اپنے اوپر لگے سارے داغ اس نازک موقع پہ دھو رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ممالک کو اس نازک صورتحال سے نکلنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے طیب اردگان نے سعودی عربیہ کا اچانک دورہ کیا، اور اب بائیڈن بھی تمام تر مخالفت کے باوجود سعودی عرب کا نہ صرف دورہ کریں گے بلکہ محمد بن سلمان کے تمام تر مطالبات پہ اس طرح تسلیم خم کریں گے، اور اس کے بدلے میں دنیا کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ انرجی کے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتیں زمین پہ واپس آ سکتی ہیں۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ بات جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی، وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔